بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے لیے انسان ہمیشہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ ایک مرتبہ مسجد بننے کے بعد دوبارہ اسے کبھی تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، نہ انسان خود اسے تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کرے اور نہ حکومت اسے تبدیل کرنے پر مجبور کرے کہ راستہ بڑھانے کے بہانے سے یا پھر گاؤں کی کسی اور ترقی کے نام سے۔ لہذا مسجد بنانے سے پہلے ہمیشہ خود ہی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر آپ مسجد بنانے کے بعد کسی بھی انداز سے اسے آئندہ تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ دوسری چیز، مسجد وہ واحد جگہ ہے کہ ایک مرتبہ شرعی طور مسجد بننے کے بعد آپ اس جگہ کو کسی بھی دوسرے مقصد کے لیے استعمال قیامت تک نہیں کر سکتے۔ اب وہ مسجد چاہے آباد ہو، وہاں پہ وہ تعمیر باقی رہے، آس پاس مسلمانوں کی آبادی ہو یا غیر مسلموں کی آبادی ہو یا سرے سے کوئی آبادی ہی نہ ہو، اب بنجر علاقہ بن جائے، اس کے باوجود ایک مرتبہ شرعی طور یہ مسجد بن گئی تو یہ قیامت تک یہ جگہ مسجد ہی رہے گی، چاہے تعمیر رہے، چاہے اس کو آباد کیا جا سکے یا نہ کیا جا سکے۔ تو مسلمان ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک مرتبہ جو ہماری مسجد بن گئی ہے، کسی راستے کے بہانے سے ہم یہاں سے راستہ نہ نکالنے دیں، کسی اور کام کے لیے اس جگہ کو نہ دیں، اس بہکاوے میں آپ نہ آ جائیں کہ حکومت آپ کو اس سے بہتر جگہ دینے کی بات کرتی ہے یا اس سے زیادہ جگہ دینے کی بات کرتی ہے یا پھر ایسی جگہ دینے کی بات کرتی ہیں جہاں اس مسلمان اس کو آباد کر سکیں۔ یہ ایک طرف سے یہ سوچ صحیح لگتی ہے کہ آپ ایسی جگہ مسجد دے رہے ہیں جہاں اس کو آباد کیا جا سکے، اور آپ کی مسجد ایسی جگہ جہاں آباد نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ہم مسجد جو ایک مرتبہ شرعی طور بن گئی اب آپ اس کو کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش دیں۔ شرعی طور ایک مرتبہ مسجد بننے کے بعد یہ جگہ قیامت تک، زمین کا یہ ٹکڑا چاہے تعمیر رہے یا نہ رہے، قیامت تک یہ ٹکڑا مسجد ہی ہے۔ آپ نہ خود اس سے تبدیل کر سکتے ہیں نہ کسی دوسرے کو اس جگہ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے دیں۔ اسی طرح جو مسجد پرانی اگر ہو، اب ہم شہید کر دیتے ہیں اور نئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اسی جگہ پہ، اس میں بھی کچھ خاص چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز، شرعی تو جو میری پہلی مسجد تھی جماعت خانہ تھا، تو جس حصے میں جماعت پڑھا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا جو مسجد کا اندرونی حصہ ہے، ایک بیرونی حصہ ہے جہاں وہ وضو خانہ وغیرہ ہے، حمام وغیرہ ہے، تو جو اندرونی حصہ ہے جسے ہم آسان لفظوں میں جماعت خانہ کہہ سکتے ہیں۔ اب کبھی ہوتا ہے ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں مسجد کو بڑھانا، لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جماعت خانہ نچلا حصہ جو تھا اسی کو بڑھانا چاہتا ہوں، حمام کو، باتھ روم وغیرہ کو، یا مسجد کے سامنے کوئی صحن تھا، پرانا قبرستان تھا، اس کو جماعت خانے میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی تو گنجائش ہے، آپ اس کو جماعت خانے میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوچتا ہے انسان کہ اوپر والی منزل بڑھا دی جائے، نیچے والی منزل کو ذرا کم کریں، ہم جماعت خانہ نیچے سے اٹھا دیں یا کم کریں۔ ایسے میں آپ چاہتے ہیں کہ جو پہلے جماعت خانہ تھا، مثال کے طور پہ مان لیا جائے، یا اگر میرا جماعت خانہ یہاں سے یہاں تک، اس کے نصف تک میں رکھ لیں آپ، یہاں تک میرا جماعت خانہ ہے جس میں میں نے نماز پڑھی ہوئی ہے۔ اب یہ والا حصہ مان لیجئے باتھ روم کا تھا، حمام کا تھا یا زائد جگہ تھی۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں دکان وغیرہ یا درسگاہ وغیرہ یا امام صاحب کا کوئی کمرہ یا حمام میں اس جماعت خانے کے حصے میں داخل کرنا چاہتا ہوں نئی تعمیر کے وقت میں، تو اس کی قطعاً گنجائش نہیں۔ جو جماعت خانہ ہے، زمین کا یہ ٹکڑا قیامت تک اب مسجد ہی رہے گا۔ اس میں آپ اس جماعت خانے میں دوسری چیز داخل کرنا چاہیں کہ جماعت خانہ کم ہو اور دوسری چیز وہ رہے، وہ جماعت خانے کو حمام کے طور پہ استعمال کرنا چاہے، کچھ حصے کو مسجد کے اسٹور روم کے طور پہ، درسگاہ کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں، وہاں کسی اور مقصد سے کوئی کمرہ بنانا چاہے یا دکانیں بنانا چاہے، تو اس جماعت خانے میں قطعاً اس کی گنجائش، وہ جماعت خانہ اب ہمیشہ جماعت خانہ ہی رہے گا، مسجد ہی رہے گی، چاہے آپ اس سے رکھیں نہ رکھیں، وہ ہمیشہ وہی رہے گا۔ اس میں آپ دوسری چیز کو اس کو بڑھانا چاہیں، مثلا اسی حصے کو ہماری مثال میں آپ اس کو داخل کرنا چاہیں مسجد کے اندر، تو وہ گنجائش ہے۔ گویا جو مسجد نہیں تھی پہلے آپ اس کو داخل کرنا چاہیں، اس کی تو گنجائش، لیکن جو آلریڈی مسجد بنی ہوئی ہے اس کو آپ کم کر کے اوپر بڑھانا چاہتے ہیں، نیچے کم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو آلریڈی جماعت خانہ تھا اس میں آپ دکان یا کوئی کمرہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی قطعاً گنجائش نہیں۔ زمین کا یہ ٹکڑا اب قیامت تک مسجد بن چکا ہے۔ دوسری چیز،
جہاں زمین کا یہ ٹکڑا مسجد ہے، یہ یاد رکھا جائے، یہ آسمان تک، فضا تک یہ مکمل مسجد ہی مانا جائے گا۔ گویا اسی جماعت خانے کے بالکل اوپر آپ دوسری منزل میں چاہتے ہیں کمرہ بنانا یا کچھ اور چیز بنانا، سٹور روم بنانا یا اذان گاہ بنانا، اس سے تیسری منزل میں، چوتھی منزل میں تو یا مکتب بنانا، تو اس کی بھی قطعاً گنجائش نہیں۔ گویا جو جماعت خانہ ہے یہ زمین کے نیچے ٹکڑے سے لے کر کے آسمان تک مسجد ہی ہے۔ اس جماعت خانے کے حصے میں آپ کہیں پر بھی کوئی دوسری تعمیر اس مقصد کے لیے نہیں کر سکتے ہیں جو کسی اور پرپز کے لیے ہو۔ صرف نماز ہی کے لیے آپ وہاں تعمیر کھڑی کر سکتے ہیں، چاہے وہ دوسری، تیسری، چوتھی، 10ویں منزل کیوں نہ ہو۔ کبھی انسان سوچے 20ویں منزل میں بنا رہا ہوں تو یہاں ضرورت نہیں ہے، جماعت افراد کافی ہو رہے ہیں نچلے منزلوں میں، تو اس کے باوجود اوپر بنانا چاہے تو قطعاً اس کی گنجائش نہیں۔ ہاں یہ جو بیرونی حصہ تھا جماعت خانے سے باہر کا حصہ، اس میں آپ نیچے سے لے کر کے اوپر تک جو بنانا چاہیں، امام کا کمرہ، مؤذن کا کمرہ، سٹور روم، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن جماعت خانے میں نیچے سے لے کر اوپر تک آپ کبھی کوئی دوسری چیز بنا ہی نہیں سکتے ہیں، چاہے مسجد آباد ہو یا غیر آباد ہو۔ اسی میں ایک اور چیز یاد رکھیں، اوقاف کی چیزیں یا پرانا ملبہ، مسجد کا جو پرانا ملبہ، میں تعمیر کر رہا ہوں نئی مسجد، تو پرانا ملبہ پہلے تو یہی ہوگا کہ میں اس کو اسی مسجد میں نئی تعمیر میں اس کا استعمال کروں، لیکن اگر پرانا ملبہ نہ ابھی وہاں مجھے استعمال کے لائق ہیں اور نہ آئندہ ظاہراً لگ رہا ہے کہ کبھی وہاں استعمال ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس ملبے کا کیا کیا جائے؟ اگر وہاں جو اس کو دینے والے وہ جو چیزیں ہوں، پتھر ہوں، اینٹیں وغیرہ ہوں، اور وہ متعینہ افراد ہیں کہ انہوں نے دیا ہے، آپ ان سے اجازت مانگ کر کے ان چیزوں کو بیچ دیں، اور بیچنے کے بعد وہ پیسہ اسی مسجد میں محفوظ کر لیں اور اسی مسجد کے کام میں لگا لیں، نئی تعمیر میں۔ اور اگر وہ متعین نہ ہوں تو پھر حتی الامکان کوشش کریں آپ اس کو اسی مسجد میں کسی طرح سے لگانے کی، نہیں لگ رہا ہے، آئندہ لگنے کی گنجائش ہے تو آئندہ لگانے کے امکان سے ہی روکے رکھیں، اور اگر ویسا بھی ممکن نہ ہو تو پھر بیچ دیں اور پیسہ اس مسجد میں لگا لیں۔ اور جو اس ملبے کو خرید لے، لیکن ان ساری صورتوں میں کہ نہ آج ضرورت ہے یہ ملبہ اور نہ کل ضرورت پڑنے کے امکانات ہے ظاہراً، یا اس مسجد میں دوبارہ اس کو جوڑا نہیں جا سکتا ہے، ایسا ملبے میں کچھ ایسا نقص پیدا ہو گیا، تو ایسی صورت میں جو دوسرا وہ ملبہ لے وہ حتی الامکان کوشش کرے یہ مسجد کا ملبہ ہے، وہ اس کو کسی ایسے کام میں قطعاً استعمال نہ کرے جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہو۔ اسی طرح مسجد کی جو اوقاف کی چیزیں ہیں، اوقاف میں ایک اہم پہلو ہے کہ یہاں واقف کی نیت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، لہذا اگر مسجد میں جو پیسہ آتا ہے اگر وہ محلے داروں نے دیا ہے، چونکہ محلے دار عامتاً ان سے جو لیا جاتا ہے اور ان کے ذہن میں بھی ایک خاص ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کے پیش نظر ان سے وہ پیسہ لیا گیا ہوتا ہے، لہذا اگر وہ پیسہ اس ضرورت میں پورا ہو جائے اور وہ بچ جائے، پیسہ وہ ضرورت پوری ہوگی، مثلا محلے داروں سے ہم نے لیا مسجد کے رنگ کے لیے، محراب بنانے کے لیے، اور وہ پیسہ بچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب متولی چاہے اس پیسے کو کسی دوسری جگہ مسجد میں ہی استعمال کرنا تو اس کی گنجائش نہیں جب تک ان سے پوچھا نہ جائے، واقفین ہیں انہی سے پوچھا جائے کہ پیسہ بچ رہا ہے، اس کام کے لیے لیا گیا تھا، ہم اس کو اب دوسری جگہ استعمال کریں یا نہ، اگر وہ سارے متفقہ طور پہ اجازت دیں تو آپ اس کو دوسری جگہ استعمال کریں۔ اور ایک پیسہ وہ بھی ہوتا ہے مسجد میں جو عام لوگوں سے لیا گیا ہوتا ہے، جو دینے والے کو کسی خاص ضرورت کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے جمعہ کے موقع پر یا عیدین کے موقع پر دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس ضرورت کے لیے مانگا جا رہا ہے، بس انہیں یہ معلوم کہ یہ مسجد لے رہی ہے، پیسہ مسجد کے لیے لیا جا رہا ہے۔ یا آپ کبھی روڈ پر کاؤنٹر بنا دیتے ہیں تو ایسی جگہ پہ آپ جو پیسہ لے لیتے ہیں وہ چونکہ دینے والے نے کسی خاص ضرورت کے پیش نظر نہیں دیا ہوتا، اس نے مطلقاً دیا ہوتا ہے، تو اس پیسے کو آپ مسجد کے جس جگہ استعمال کرنا چاہیں، اب چاہے آپ کے ذہن میں کوئی خاص ضرورت ہوتی آپ نے اس ناطے سے لیا، لیکن دینے والے کے ذہن میں وہ ضرورت نہیں، تو آپ جہاں چاہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے جو کرائے جو کمرے وغیرہ یا مسجد کی جو زمین ہے، اس میں یاد رکھا جائے مسجد انتہائی اہم عبادت گاہ ہے، اس سے میں نے جیسے پہلے بتلا دیا یہ واحد وہ جگہ ہے کہ یہ مسجد بن گئی تو قیامت تک یہ مسجد ہی ہے، باقی مکتب ہوں، درسگاہیں ہوں، زیارت گاہیں ہوں، یہ ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہے سوائے مسجد کے۔ مسجد کا اپنا ایک الگ تقدس ہے، مسجد میں وہی آمدنی ہو اور مسجد کی چیزیں لگے وہیں جو جواز کے قبیل سے ہوں۔ نتیجتاً مسجد کی زمین یا مسجد کا کرایہ آپ ایسی جگہ نہ دیں، ان کو نہ دیں جن کا کاروبار حرام ہو،
مثلاً مسجد کے کمرے یا مسجد کی زمین آپ بینک وغیرہ کے لیے قطعاً نہ دیں۔ بینک میں سودی کاروبار عموماً ہوتا ہے، اور مسلمان کی اس میں کسی بھی طرح کی انوالومنٹ وہ سودی کاروبار میں اور اس گناہ میں برابر شرکت کہلائے گی۔ قرآن کریم کا صاف اعلان وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لہٰذا یہ بھی شرکت کہلائے گی، گناہ پر معاونت کہلائے گی۔ لہٰذا اپنی زمین مسجد یہ ہونا تو یہ چاہے کہ مسلمان اپنی ذاتی زمین بھی ایسے کام کے لیے نہ دے، لیکن اگر اپنی دے رہا ہے تو کم سے کم خدا رہا مسجد کی زمین تو بالکل بینک کے لیے نہ دے، نہ مسجد کے کمروں کو بینک کے لیے کرائے کے طور پہ دے دے۔ اسی طرح دوسرے وہ کام جو مسلمانوں کی غیرت اور مسلمانوں کی تہذیب اور ان کے اخلاق کے خلاف ہو، ایسے کاموں کے لیے بھی مسلمانوں کی یہ مسجد کی زمین یا مسجد کی دکانیں نہ دی جائیں۔ مثلا بیوٹی پارلر ہیں تو اس کے لیے آپ مسجد کی زمین نہ دے دیں، یا اسی طرح کوئی دوسرا ویسا کام جیسے میوزک ایڈیٹنگ وغیرہ کا کام ہو، فوٹوگرافی وغیرہ کا کام ہو، جو مخرب اخلاق ہوں یا جو غیر شرعی ہوں، تو ایسے کاموں کے لیے چاہے اس میں